اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہوں، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اس نے تمہارے اندر پیغمبر، وجعلکم ملوکا، اور بنایا اس نے تمہیں بادشاہ، وآتاکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیں، ما وہ نعمتیں، لم یؤت احدا، جو نہیں دیں کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ پاکیزہ زمین میں، التی، وہ زمین، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہ پھرو تم، علی ادبارکم، اپنی پیٹھ دکھا کر، فتنقلبوا خاسرین، بس لوٹو گے تم نقصان اٹھاتے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما، بے شک اس میں یعنی ارض مقدسہ میں ایک قوم ہے، جبارین، بڑی زبردست، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس ارض مقدسہ میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود بخود وہاں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ نکل گئے اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم اس میں داخل ہوں گے۔ ان کا دماغ تھوڑا ہی خراب ہے، بغیر جہاد کے خود وہاں سے نکلیں۔ عجیب لوگ تھے یہ بنی اسرائیل بھی۔ قال رجلان من الذین یخافون، قال رجلان، کہا دو شخصوں نے، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو خوف کھانے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، ان دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ان دو شخصوں نے بھی کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، اپنے دشمن پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم غالب ہونے والے ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی، فَتَوَكَّلُوا، پس تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہاں اس ارض مقدسہ میں، شام میں، پاکیزہ علاقے میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس کے اندر ہوں گے، جب تک قوم عمالقہ اس علاقے میں موجود ہے ہم نہیں جاتے۔ فاذهب انت، بس آپ جائیں، وربک، اور آپ کا رب، فقاتلا، بس دونوں جا کر لڑو، آپ اور آپ کا رب جا کر ان لوگوں کے ساتھ لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی لا املک، بے شک میں نہیں مالک، بے شک میں نہیں مالک، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، بس میرے اختیار میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر ہے، باقی لوگ نہیں مانتے۔ ففرق بیننا، بس تو جدائی کر دے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کے درمیان۔ قال فإنہا، فرمایا اللہ تعالی نے، بس تحقیق وہ ارض مقدسہ، فإنہا، فاپس، انہا وہ ارض مقدسہ، محرمۃ علیہم،
حرام کر دی گئی ہے ان لوگوں پر 40 سنتن 40 سال یتیہون فی الارض حیران پھرتے رہیں گے یہ زمین میں، لیکن 40 سال تک اب یہ شہر میں نہیں جا سکتے. فلا تأس بس آپ نہ افسوس کریں. ارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، آپ نہ افسوس کریں علی القوم الفاسقین نافرمانی کرنے والی قوم پر. اچھا اہم سبق ہے. بنی اسرائیل کا اچھا خاصا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں. تو آپ نے آیت نمبر 20 آج کے سبق میں پڑھی، 20 تا 26. پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کو بیان کیا گیا تھا. اب ان آیات میں بھی ان کی عہد شکنی ہوئی کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی بزدلی کا انجام ذکر کیا گیا ہے. دعوت جہاد بھی دی، بشارت فتح بھی سنائی کہ اللہ نے زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، لیکن رجسٹری یعنی تمہارے لیے کر دی ہے، لیکن قبضہ بھی تمہیں نہیں دیا. قبضہ کرو، جاؤ جہاد کرو، زمین تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، تمہیں مل جائے گی. لیکن ان لوگوں نے جان چرائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحثیں کی. یہ وہ لوگ ہیں، ابھی پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا، جو اپنے آپ کو خدا کا محبوب اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن بات مانتے نہیں. تو اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد پیچھے جو ان کا دعویٰ گزرا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے اس دعویٰ کو بڑی سختی کے ساتھ رد کیا. بڑی سخت تردید کی ان کے دعوے کی کہ تم دعوے یہ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، جب تمہیں جہاد کرنے کے لیے کہا جائے تو تم کہتے ہو کہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو. یہ اللہ کے بیٹوں یا اللہ کے محبوبوں کی شان ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو تم اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہو جو بیٹوں سے پاک ہے. حال تمہارا یہ ہے کہ کوئی بات ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے. ہر معاملے میں وقت کے نبیوں کو تم نے تنگ اور پریشان کیا، اور آج تمہارے دعوے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ ہوتی ہیں محبوبوں کی شکلیں. ان کے دعوے کی بڑی سختی سے تردید کی ہے. تمہیں جہاد کو حکم دیا، تم حلوہ خور بن گئے، جہاد کے لیے تم نے بزدلی اختیار کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ عراق تھا. یہ پورا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آیات کی تفسیر کر لیتے ہیں. اصل علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا تھا؟ عراق. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام آ گئے. ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی اولاد کی، تو اولاد بھی ہو گئی اور اولاد کو بہت پھیلایا بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں بھی کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی آ گئی، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بشارت بھی دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں آپ کی اولاد کو پھیلاؤں گا، زمین شام انہیں دوں گا، نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، سلطنت دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام.
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مرکز بنا کے دیا حجاز میں. یہ عرب سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا. دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کو مرکز بنا کے دیا کہاں پہ؟ شام میں، بیت المقدس. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. سلیمان علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے مسجد اقصی کو تعمیر کرنے بنانے کی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی ہے، ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو مرکز بنا کے دیا شام نے، اور اسماعیل علیہ السلام کو مرکز بنا کے دیا مکہ میں. وہیں ان کی اولادیں پھلی پھیلی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، ابھی ہم اسماعیل علیہ السلام کی طرف نہیں آ رہے کیونکہ روح سخن بنی اسرائیل ہیں، تو بنی اسرائیل کون ہے ان کی طرف لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 12، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں. تو یہ شام کے علاقے میں تھے سارے، کنعان، شام، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. صرف برطانیہ نے، گوروں نے، انگریزوں نے اس کو تقسیم کیا. اور موجودہ اسرائیل یہ بھی ارض مقدسہ کا علاقہ ہے، تو ناجائز قبضہ ہے. اور پھر اوپر سے دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کو تسلیم کریں. کیوں تسلیم کریں؟ تو ان کا علاقہ تھا شام. اس پورے علاقے کو پرانی تاریخ میں شام کہتے ہیں. فلسطین، لبنان، اردن، شام، کنعان، موجودہ اسرائیل، یہ سب ہے کہ بڑا سرسبز علاقہ، خوبصورت علاقہ. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، سورہ یوسف آ رہی ہے انشاءاللہ، تفصیل وہاں پر آپ پڑھیں گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کرتے 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 کنویں سے نکلے، مصر پہنچ گئے، مصر میں بکے. کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ وزیر خزانہ بنے اور بادشاہ بھی بن گئے. جیل سے نکلے، اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا. کتنا قادر ہے اللہ تعالیٰ. تلک الایام نداولها بین الناس، تخت پہ بٹھا دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. بھائی غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو جب غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو غلہ دے رہے ہیں. کرتے کرتے پہچان نکل آئی کہ یہ یوسف ہیں. بنیامین کو بھی روک لیا گیا تھا، وہ آپ انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہی پڑھیں گی ساری بات. تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پیغام دیا کہ والدین کو بھی اور سارے خاندان کو لے کر یہاں مصر آ جاؤ، کیونکہ وہاں پر تنگی تھی، یہاں پر میرے پاس آ جاؤ. تو یعقوب علیہ السلام پہلے ہی 40 سال عرصہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گزار چکے تھے. قمیض وغیرہ بھیجی، آنکھوں میں بینائی واپس لوٹی، مصر آ گئے. سارا خاندان مصر آ گیا. اور یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، پوتے، نواسے، نواسیاں، جو بھی کوئی ان کی برادری وغیرہ تھی، سارے آ گئے. مصر میں یہ رہے. یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یعقوب علیہ السلام پہلے فوت ہو گئے. وقت گزرتا 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 بنی اسرائیل میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. بے دینی کی زندگی گزارنی انہوں نے شروع کر دی. مصر میں رہ رہے ہیں، آپ مصر میں رہے نا. تو اگلی حکومت جب آئی، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس فرعون کا پوتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون. تو اس کے زمانے تک بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا گیا تھا. غلاموں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. یسومونکم سوء العذاب، برا عذاب ان کو چکھاتے تھے. حکومت میں ان کا کوئی ایسا نہیں رہا. ان سے بس اپنی بگاریں لیتے، کام لیتے، کھیتوں میں یہ کام کرتے، مزدوریاں کرواتے بنی اسرائیل سے. بس صرف یہ سلوک رہ گیا ان کے ساتھ، اور کچھ نہیں. ادھر پیچھے شام کا جو علاقہ تھا، صدیاں بیت گئی بیچ میں. شام کا جو علاقہ تھا
اس میں قوم عمالقہ آباد ہو گئی. جو اصل علاقہ ہے نا، ارے یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ کون سا ہے؟ شام. مصر تو ویسے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پہ. اصل علاقہ شام تھا ان کا. شام کے علاقے میں قوم عمالقہ، یہ قوم عاد کی بچی ہوئی ایک شاخ تھی. قوم عاد من اشد منا قوة، بڑے سخت لوگ تھے قوم عاد کے. یہ بھی انہی کی بچی ہوئی ایک شاخ تھی. بڑے لمبے لمبے قد. تو یہاں پر شام کے علاقے میں قوم عمالقہ نے اپنی بادشاہت قائم کر لی، اپنی حکومت بنا لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے، دریا عبور کیا، سمندر عبور کیا. فرعون کا جو علاقہ تھا وہ مصر، وہ بھی بنی اسرائیل کا ہو گیا. چونکہ فرعونی مصری وہ تو سارے ہی غرق ہو گئے. اورثناہا بنی اسرائیل، اس علاقے کا وارث بھی ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا، لیکن ابھی فوراً نہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ شام کا جو اصل علاقہ ہے تمہارے آباء و اجداد کا، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا، اپنے اصل علاقے کو جا کر آباد کرو. کیونکہ شام کا علاقہ پیغمبروں کی زمین ہے. جہاد کے ذریعے سے اسے آزاد کرو. میں نے آپ کو بتایا فلسطین، لبنان، اردن، موجودہ اسرائیل، خبیث، یہ سب شام کا علاقہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جہاد کی ترغیب دی اور کہا کہ اپنے اصل علاقے کو جا کر آباد کرو. اور اس سے پہلے حالات معلوم کرنے کے لیے، ظاہر ہے اگر کسی علاقے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ لڑائی کی جائے تو پہلے ان کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ پوزیشن سنبھالی جا سکے، معاذ متعین کیے جا سکیں، کیسے لڑائی کرنی ہے، کیا کرنے. تو مقابلے کے لیے پہلے تحقیق کی جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 12 قبیلے تھے نا، یہ روبیلیوں کا قبیلہ، یہ یوسفیوں کا، یہ بنیامینیوں، ان 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، اور یعقوب کے 12 بیٹوں کی. تو 12 سردار متعین کیے ہر قبیلے سے. جاسوسی کے لیے ان کو بھیجا کہ جاؤ اس علاقے میں ذرا دیکھ بھال کر کے آؤ، وہ لوگ کس طرح کے ہیں، کیا کیفیت ہے. انہوں نے اس علاقے کی سرسبز و شادابی دیکھی، چشمے، باغات، کنویں، ہر طرف فصلیں، پھل ہی پھل، پھول ہی پھول. بڑے خوش ہوئے. بڑا خوبصورت علاقہ، بڑا زبردست علاقہ ہے. لیکن جب وہاں کے لوگوں کو دیکھا، پہلوان قسم کے لوگ تھے، مضبوط قد، بڑے لمبے لمبے، بڑے لمبے قداور لوگ. ڈر گئے، بزدلی آ گئی. بلکہ اسرائیلی روایت میں یہ بات بھی لکھی ہے، میں ساتھ اس لیے صراحت کر رہا ہوں کہ اسرائیلی روایت ہے یہ، کہ جب ان لوگوں کو وہاں کے لوگوں نے، قوم عمالقہ نے پھرتا ہوا دیکھا ان 12 لوگوں کو، سمجھ گیا کہ کوئی جاسوس ہیں. خدشہ ہوا، شبہ ہوا. تو ایک شخص نے ان 12 کو پکڑا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا. ایک شخص کتنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ 12 لوگوں کو. بادشاہ کے پاس گئے، یہ جاسوس لگتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن بادشاہ نے چھوڑ دیا، اس نے قتل نہ کیا کہ ان لوگوں نے ہماری طاقت تو دیکھ ہی لی ہے نا کہ ایک بندہ 12 کو پکڑ کے لایا ہے، لہذا یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. بہرحال جب یہ لوگ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو تفتیشی مہم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ساری کارروائی بیان کی، چشمے، باغات، خوبیاں، فصلیں، پھل پھول، ان چیزوں کا تذکرہ کیا. اور ساتھ یہ بھی کہا وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، بڑے کڑیل قسم کے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت ٹڈیوں کی ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ. ارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ علاقہ ہمیں ملے گا، بس ذرا سی تم ہمت کرو، پھاٹک تک، دروازے تک پہنچ جاؤ، آگے انٹری ہو جائے گی، اللہ نے تمہیں دے دینا ہے وہ علاقہ. لیکن یہ بات یاد رکھو، آگے لوگوں کو جا کر، اپنے قبیلوں کو جا کر صرف تم نے اس علاقے کی خوبیاں بتانی ہیں تاکہ ان میں شوق اور جذبہ جہاد پیدا ہو. ان کو یہ نہیں بتانا کہ وہ لوگ بڑے کڑیل اور بہادر اور دلیر ہیں، یہ نہیں بتانا انہیں. لیکن صرف 2 بندے، یہ بھی آیت میں آپ نے پڑھ لیا،
دو بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر کاربند رہے، انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا، باقی سب نے راز فاش کیا۔ دو آدمی تھے، ایک کا نام ہے یوشع بن نون، دوسرے قالب بن یوحن یا یوقن، قاف یا ہا کے ساتھ، قالب بن یوحن یا یوقن۔ ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ عمل کیا، باقی 10 کے 10 جا کر لوگوں کے سامنے راز کو فاش کر گئے، بزدلی کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن راز راز ہوتے، جب راز فاش ہو جائے کام خراب ہو جاتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی راز کی بات ہو، آپ اپنے اعتماد والے کو کہیں گے کہ جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں، فلاں کو آگے آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ وہ اپنے اعتماد والے کو کہہ دیتے جی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آگے آپ نے کسی کو نہیں کہنا۔ وہ آگے جا کر بتا رہا ہوتا ہے کہ جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں لیکن آگے کسی کو کہنا چل پڑتی ہے بات۔ اس لیے عقلاء نے کہا ہے نا السر، جو راز ہوتے ہیں نا راز جب دو آدمیوں سے اذا جاوز الاثنین شاع، جب دو آدمیوں سے تجاوز کر جائے وہ مشہور ہو جاتے۔ راز دو آدمیوں کے اندر تک تو محدود رہتے ہیں، جب دو آدمیوں سے تجاوز کر جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ شائع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے خواص کو بتایا، انہوں نے آگے اپنے خواص کو بتایا، انہوں نے آگے اپنے خواص کو بتایا۔ سارے بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ بڑے بہادر اور دلیر ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے خطاب کیا، پہلے اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، من و سلبہ اتارا، فلاں 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 فلاں، اتنی تمہارے اوپر نعمتیں ہوئی، دشمن سے تمہیں نجات دی، اقتدار تمہیں دیا، تمہارے اندر انبیاء آئے اور تمہارے اندر بادشاہت رکھی، تمہیں بادشاہ بنایا۔ مطلب سارے بنی اسرائیل کو تو بادشاہ نہیں بنایا۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی خاندان، کسی قوم، کسی قبیلے کا ایک آدمی بادشاہ بن جائے تو کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ عموماً دیکھیں، اگر مثال کے طور پر بٹوں کی حکومت ہے، بٹ حکمران ہو، لوگ کتنی جی بٹوں کی حکومت ہے، حالانکہ سارے بٹ حکمران تو نہیں ہوتے۔ جس طرح جب بے نظیر کا زمانہ حکومت تھا، بے نظیر کی حکومت تھی، لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ کس کی حکومت ہے؟ عورتوں کی حکومت ہے۔ ساری عورتیں حکمران تھیں؟ ساری تو حکمران نہیں تھی۔ کہتے تھے نا لوگ یہ جملہ، ساری عورتیں حکمران تھوڑی ہیں۔ تو اس طرح فرمایا تمہارے اندر بادشاہ بنائے، یعنی جس خاندان کا بادشاہ ہوتا ہے تو سمجھو سارا خاندان ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خوشحالی والی زندگی دی، اس لیے ملوک کہا، خود مختار تھے۔ تو اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، تو اللہ کی مدد انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی بھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے قوم کا حال تو پہلے سن لیا تھا، راز تو فاش ہو گیا تھا ادھر۔ آپ کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ جب کوئی کسی قوم کا محکوم رہ چکو، غلامی کی زندگی بسر کر چکو، ڈنڈے کے زور پہ اس سے کام لیا جاتا ہو، وہ عادی بن جاتے، نفسیاتی طور پر اس کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کے حوصلے پست کر دیے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، کسی کام کے لوگ نہیں ہو، تم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم بھی لڑ سکتے ہیں کبھی۔ بنی اسرائیل نے واویلا شروع کر دیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض ہونے لگے کہ ہم وہاں چلیں، مصر میں تھے، امن کی زندگی تو گزار رہے تھے، ابھی ہمیں تلوار کا لقمہ بنانے چاہتے ہو؟ ابھی ہمیں تلوار کا لقمہ بنانا چاہتے ہو؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے سخت کڑیل قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس بستی میں نہیں جائیں گے جب تک وہ نکلیں گے نہیں۔ وہ تمہارے مامے لگتے ہیں بغیر جہاد کے وہاں سے نکل جائیں گے، یا ان کے دماغ خراب ہیں کہ بغیر جہاد کے اپنے علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ پاگل تھوڑے ہی ہیں وہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کرنے لگے کہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ لن ندخلها ابدا، ہرگز کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں۔ اتنے ڈرپوک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ان کو یاد دلایا کہ جناب تم دروازے تک پہنچو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، آپ کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، تو آپ جا کر لڑیں، ہم نہیں جاتے۔ کتنی بڑی گستاخی کی
ایک اعتبار سے اگر یہ اللہ کا استہزاء مذاق کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو جملہ کفریہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہ جملہ کفریہ ہوگا، اللہ کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن اگر اپنی بزدلی ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے آپ جا کر لڑیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، پھر اس صورت میں کفریہ نہیں ہوگا. لیکن اندازہ یہی لگتا ہے کہ ان کا انداز تمسخرانہ کیسے ہے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم نہیں لڑتے، ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں، ہم حلوہ کھانے کے عادی ہیں، کھیر کھانے کے عادی ہیں. کھیر کھانے والے حلوہ خور کبھی لڑتے ہیں؟ وہ کب جہاد کرتے ہیں؟ ان میں تو بزدلی ہوتی ہے. جا کر لڑیں آپ. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، کتنی سخت بات کی. صحابہ اکرام کی بہادری کو دیکھیے، صحابہ کی بہادری کو دیکھیے. لمبی بات ہے، ذرا سا صرف تھوڑا سا آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں. غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انفال میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی آرا لی. کیا رائے ہے بھائی آپ کی جہاد کے بارے میں؟ مہاجرین نے تائید کی، صدیق اکبر نے بڑے زبردست انداز سے کہا، اللہ کے رسول کو حوصلہ دلایا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، باقی مہاجرین نے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصار کی طرف تھی کہ انصار جن کے پاس آ کر ہم رہ رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول انتظار میں تھے، انصار بولے. انصار بولے، پھر ایسا بولے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حضرت موسیٰ کی قوم جیسا نہ سمجھنا جنہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. فرمایا آپ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہ سمجھنا، قوم موسیٰ جیسا نہ سمجھنا. ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی ڈال دیں گے. ایسی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. حضرت نے بھی بڑے زبردست پرجوش انداز سے اللہ کے نبی کو تسلی دلائی. تو حضرت مقداد بن اسود کی یہ باتیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے ہم سمندروں میں بھی اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے، سمندروں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی کے ساتھ کھل اٹھا. کتنی زبردست باتیں کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مقداد کی ایک بات نے حضور کا چہرہ کھلا دیا، کاش یہ جملہ میں کہتا. رشک کرتے تھے اس بات پہ، کاش یہ جملہ میں نے کہا ہوتا، اللہ کے نبی کو میں نے خوش کیا ہوتا. تو بہرحال صحابہ نے کس جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور واقعتاً دائیں بائیں لڑے. بدر میں دیکھیے، احد میں دیکھیے، پھر اس کے بعد خندق میں دیکھیے، حنین میں دیکھیے، تبوک میں دیکھیے. تو اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. 40 سال سے کم عرصے میں پوری دنیا کو فتح کر لیا کہ نہیں کر لیا. لیکن بنی اسرائیل نے نبیوں کا ساتھ نہ دیا، عرب موسیٰ کی مخالفت کی، تو 40 سال تک اسی میدان میں مٹی چھاننی پڑی. محصور کر دیا، باہر جانا بند، صرف سرائے سینہ میں رہے. سارا دن چلتے، باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا. 90 میل لمبا اور 18 میل چوڑا علاقہ، کوئی اتنا لمبا بڑا بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا کوئی ہزاروں کلومیٹر رقبہ ہے جی پہنچ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر حیرانگی اور پریشانی کو طاری کر دیا کہ اسی علاقے میں نکلنا چاہتے، صبح کو چلتے، شام تک چلتے، شام کو واپس وہیں ہوتے صبح جہاں سے چلے تھے. ایسا چکر دیا جاتا انہیں وہاں پر. اللہ کی جیل کے لیے کوئی فصیل لگانے کی، کوئی کانٹے دار تار لگانے کی، کوئی دیوار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پہرے دار کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیوار لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے. یہ تکوینی جیل تھی جس کے اندر یہ حیران پھرتے رہے اور 40 سال تک اسی میں رہے. کوئی ادھر ادھر جانے کے ان کو کوئی راستہ نہیں ملا. صبح جہاں سے چلتے شام کو واپس وہیں پہ. کیسی سزا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے احسانات یاد کرو. تمہارے اوپر اللہ نے احسانات کیے، تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے، نبوت تمہارے اندر رکھی، تمہارے خاندان میں رکھی،
دینی اعتبار سے نبوت سب سے بڑی نعمت ہے اور دنیاوی اعتبار سے بادشاہت سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں کتنی سزائیں دیا کرتا تھا، ان کو سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، تمہیں سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، تمہارے لیے چشمے جاری کیے، تو لہذا جو زمین تمہارے لیے لکھ دیا اس میں داخل ہو جاؤ۔ بزدلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا، فرمایا جاؤ پشتے نہ پھیرنا، ابھی آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، پشتے نہ پھیرنا، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اگر بزدلی دکھاؤ گے، پشتے پھیرو گے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قوم ملکہ سے ڈٹ کر جاؤ، جہاد کرو، کہنے لگے وہاں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ نکلیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ دو شخصوں نے بنی اسرائیل میں سے دو شخص جو تھے وصیت پر عمل کیا، باقی سب نے راز کو فاش کیا، وہ دو کے نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ کہنے لگے تو اور تیرا رب جا کے لڑ، جہاد کرو، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، جب علاقہ فتح ہو گیا آ جائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں صرف اپنے اوپر اور اپنے بھائی پہ اختیار رکھتا ہوں، باقی یوشع اور کالب کا ذکر ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت چونکہ ان کو نبوت تو ملی نہیں تھی تو اس لیے کامل اعتماد صرف اپنے بھائی پر ہی تھا، لیکن بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں حضرت یوشع اور ان کے بعد حضرت کالب کو بھی اللہ نے نبوت دی تھی۔ تو بہرحال فرمایا ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یہ ظاہری اور حصی جدائی نہیں تھی، رہتے ان کے ساتھ اسی علاقے میں تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا خیال ہے پھر نبی کو بھی سزا مل رہی ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ بنی اسرائیل اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک اس میدان میں دھکے کھاتے رہے، باہر نکلنا بند تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اس میدان میں رہنا عذاب کے طور پہ نہیں تھا، راحت اور سکون کے طور پہ تھا۔ دیکھیں جیل ہوتی ہے نا، جیل کے اندر قیدی بھی ہوتے ہیں اور جیل کے اندر حکومت کے نمائندے بھی تو ہوتے ہیں نا، سرکاری افسران بھی ہوتے ہیں نہیں جیل میں، جو جیل کا نظام سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ سزا کے طور پر رہ رہے ہوتے ہیں یا راحت اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی اسی طرح وہاں پر رہ رہے تھے۔ یا جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے جہنم میں جہنمی لوگوں کو تو عذاب ہوگا، عذاب کے طور پر وہ وہاں پر رہ رہے ہوں گے، لیکن جہنم میں جو داروغہ ہیں، عذاب دینے والے فرشتے ہیں، ان کو کوئی عذاب ہوگا وہاں پہ؟ نہیں ہوگا، وہ تو بڑے سکون سے وہاں پر رہ رہے ہوں گے۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اسی علاقے میں تھے، لیکن یہ راحت اور سکون میں تھے۔ تو فرمایا اے موسیٰ ان بد کردار لوگوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، یہ اسی کے مستحق تھے کہ ان کو اس میدان تی کے اندر رگڑے دیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وفات سے پہلے، یا اللہ مجھے اس علاقے سے جس میں تیری ناراضگی ہمیں نکال دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چل پڑے تھے، اور وہیں اس کے قریب سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، جو معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے دیکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، ابھی زندہ تو ابھی جو نبی زندہ ہے ان کا نام کسی کو آتا ہے؟ کون سے نبی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، لیکن مرزائی نہیں مانتے، مرزائی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد یوشع بن نون کو نبوت ملی۔ ان کے زمانے میں یہ جب بنی اسرائیل کے پرانے بوڑھے مر مک گئے، ختم ہو گئے، مر مٹ گئے، نئی پود نئی نسل جوان ہوئی، ان سے بزدلی ختم ہوئی، انہوں نے پھر حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے پر ان کو فتح دی اور اپنے اصل علاقے میں پہنچے۔ جمعے کا دن تھا جب حضرت یوشع بن نون نے لشکر کو لے کر حملہ کیا، سورج ان کے لیے ایک لمحے کے لیے روک دیا گیا، اور جب لڑائی سے فارغ ہوئے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے، یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا۔ جب قوم بزدلی دکھائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں بھی بزدلی آتی نا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج کشمیر کے معاملے میں سارے لوگ، آس پاس کے لوگ بھی، قرب و جوار کے ملک بھی بزدلی دکھا رہے ہیں، اس لیے تو کشمیر فتح نہیں ہو رہا۔ بزدلی مت دکھائیں، ذرا ہمت کریں، اپنی فوج بھیجیں، دیکھیں انڈیا کہاں جاتا ہے۔
ہندو کہاں جاتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے، سارے ملک چاہتے ہیں خود نکل جائے، خود نکلنا ہے اس نے، یہ تو بات وہی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ نکلیں گے پھر ہم جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دشمن خود ہی نکل جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں بس